الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، آج ہم انشاءاللہ العزیز مدنی قاعدہ کورس میں سبق نمبر 13 یعنی تشدید کے متعلق پڑھیں گے، سمجھیں گے اور سیکھیں گے۔ اللہ پاک ہمیں اچھے طریقے کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی، پہلا قاعدہ ہے، 3 دندان والی شکل کو تشدید کہتے ہیں۔ یہ جو ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے 3 دندوں والا یہ جو علامت بنی ہوئی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تشدید کہتے ہیں۔ اس کو شد بھی بولتے ہیں۔ جس حرف پر تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں۔ جس حرف پر تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں۔ یعنی کہ یہ نیچے تا کے اوپر تشدید ہے تو تا مشدد ہوگا، اس طرح طاء کے اوپر تشدید ہے تو تا مشدد ہوگا۔ تو جس حرف پر تشدید ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ مشدد کہتے ہیں۔ جی، اب مشدد حرف کو کس طرح پڑھا جاتا ہے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیسے پڑھا جاتا ہے؟ تو آئیے ہم یہ بھی سماعت کرتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 2 ہے، مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھیں، یعنی مشدد حرف 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ کیسے پڑھا جاتا ہے؟ 1 مرتبہ اپنے سے پہلے متحرک حرف سے ملا کر۔ ہم پہلی مرتبہ یہ جو مشدد حرف ہے یہ بھی اپنے سے پہلے ساکن حرف کی طرح متحرک حرف کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ اور دوسری دفعہ کیسے پڑھتے ہیں؟ دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت کے مطابق ذرا رک کر، جیسے یہ نیچے پہلا حرف ہم پڑھتے ہیں حمزہ، 1 دفعہ پہلے پیچھے والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے نا، تو تا مشدد ہے تو تا کے پیچھے متحرک حرف کون سا ہے؟ پہلا متحرک حرف کون سا ہے؟ حمزہ۔ تو حمزہ کو تا کے ساتھ ملائیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ تا زبر ات۔ اب دوسری مرتبہ کیسے پڑھیں گے؟ تا کے اوپر جو حرکت ہے خود اپنی حرکت کے مطابق دوسری مرتبہ پڑھا جائے گا مشدد حرف۔ تو یاد رکھیے یہ شد خالی کہیں بھی نہیں ہوگی، شد کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت لازمی ہوگی، تو اس لیے دوسری مرتبہ خود اپنی شد کے اوپر، تشدید کے اوپر جو حرکت ہوگی اس طرح پڑھا جائے گا۔ کیسے؟ حمزہ تا زبر ات 1 دفعہ ہو گیا، تا زبر تا یہ دوسری مرتبہ ہو گیا، ات ذرا رک کر ات۔ اس طرح تیسرا قاعدہ بتایا جا رہا ہے اور یہ بڑا اہم قاعدہ ہے۔ فرمایا نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، یعنی نون مشدد، نون کے اوپر تشدید ہو، شد ہو، اور میم کے اوپر تشدید ہو تو نون میں بھی غنہ کریں گے اور میم مشدد میں بھی غنہ کریں گے۔ غنہ کیا ہوتا ہے؟ آگے لکھا ہوا ہے، غنہ کے معنی ناک میں آواز لے جانا ہے۔ غنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہوتی ہے۔ غنہ کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر ہوتی ہے۔ جس طرح ہم نے حروف مدہ پڑھے تھے نا، جس مقدار میں ہم نے حروف مدہ پڑھے تھے وہ حروف مدہ کی مقدار کے برابر یہ غنہ کی مقدار ہوتی ہے۔ امید ہے سمجھ آ رہی ہوگی۔ جی، آگے چوتھا قاعدہ لکھا ہوا ہے، چوتھی بات لکھی ہوئی ہے کہ جب حروف قلقلہ مشدد ہوں، جب حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ ہم نے سبق نمبر 11 کے اندر پڑھا ہے کہ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ سبق نمبر 11 میں پڑھا تھا کہ حروف قلقلہ اگر ساکن ہوں تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر کرتے ہیں، لیکن یہاں بات بتائی جا رہی ہے کہ حروف قلقلہ اگر مشدد ہوں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ حروف قلقلہ اگر مشدد ہوں تو انہیں جماؤں کے ساتھ ادا کرتے ہیں، ات، اب، یعنی کہ حروف قلقلہ میں تھوڑا سا جم جاتے ہیں، جماؤں کے ساتھ جو ہے وہ وہاں حروف قلقلہ کو ادا کرتے ہیں اگر یہ مشدد ہوں تو۔ جی، آگے جو ہے وہ بات بتائی جا رہی ہے کہ پہلا حرف متحرک، دوسرا حرف ساکن
اور تیسرا حرف مشدد ہو تو اکثر مرتبہ ہمیشہ نہیں ساکن حرف کو چھوڑ دیں گے اور متحرک حرف کو مشدد حرف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ پہلا حرف متحرک ہو، دوسرا حرف ساکن ہو اور تیسرا حرف مشدد ہو۔ جیسے اب یہ دیکھیے نیچے انہوں نے پہلے مثال بھی دی ہوئی ہے، عین زبر ع، با دال تا زبر بت تا میم پیش تم عبدتم میں۔ اب عین زبر آ کو چھوڑ کے آگے دیکھیے با پہلا حرف متحرک ہو گیا، اب با کے بعد دوسرا حرف ساکن ہے دال، دوسرا حرف ساکن ہے اور تیسرا حرف ہے تا مشدد۔ تو بتا رہے ہیں پہلا حرف متحرک، دوسرا حرف ساکن اور تیسرا حرف مشدد ہو تو کیا کرتے ہیں ساکن حرف کو چھوڑ دیں گے اور متحرک یعنی با کو کیا کریں گے تا کے ساتھ مشدد حرف کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ عین زبر ع، با دال تا زبر بت، دال کو ہجے کرتے وقت پڑھیں گے لیکن رواں با کو تا کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ عبد تا میم پیش تم عبدتم، عبدتم جو ہے وہ پڑھیں گے۔ اس سبق میں تشدید کی مشق کے ساتھ ساتھ حروف قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کریں۔ جی مشق کا آغاز کرتے ہیں۔ حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا، ات، حمزہ تا زیر ات، تا زبر تا، ات، حمزہ تا پیش ات، تا زبر تا، ات، 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 حمزہ تو زبر ات، تو زبر تو، ات۔ یہاں جو ہے حروف قلقلہ میں سے ہے، ہم نے پڑھا ہے حروف قلقلہ اگر مشدد ہوں تو ان میں قلقلہ جماؤ کے ساتھ ادا کرتے ہیں، تو کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ تو زیر ات، تو یہ جماؤ ہو گیا، اور پھر تو زبر تو، ات، تو، حمزہ تو پیش ات، تو زبر تو، ات، تو، ات، تو، ات، تو، ات، تو، حمزہ زا زبر از، زا زبر ز، از، حمزہ زا زیر از، زا زبر ز، از، حمزہ زا پیش از، زا زبر ز، از، 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 حمزہ ذال زبر اذ، ذال زبر ذ، اذ، حمزہ ذال زیر اذ، ذال زبر ذ، اذ، حمزہ ذال پیش اذ، ذال زبر ذ، اذ، 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 اذ۔ اب یہاں دیکھیے حروف قریب الصوت میں بھی ساتھ ساتھ فرق ہوتا جا رہا ہے، حروف کی صحت لفظی کا بھی ساتھ ساتھ خیال رکھنا ہے اور ان کی پہچان بھی رکھنی ہے۔ اب یہ پہلے دیکھیے کیا پڑھا ہے، ات، 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 یہ باریک حرف پڑھا ہے۔ آگے تو جو ہے حروف قلقلہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے، اس کو پر بھی پڑھیں گے اور جماؤں کے ساتھ بھی ادا کریں گے، کیونکہ حروف قلقلہ مشدد ہوں تو ان میں جماؤں کے ساتھ قلقلہ کرتے ہیں۔ یہ پہلے پڑھا ات، 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 اب یہاں جماؤں کریں گے آگے تو کے اندر، ات، 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 آگے زا حروف صفیریہ میں سے ہے، سیٹی کی طرح تیز آواز نکلے گی، از، 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 ذال حروف لثویہ میں سے ہے، نرمی سے اس کی آواز نکلے گی، باریک پڑھا جائے گا، اذ، اذ، اذ،
آگے را جو ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو صرف پر اور نرمی سے پڑھیں گے۔ حمزہ را زبر از، را زبر را را، حمزہ را زیر از، را زبر را را، حمزہ را پیش از، را زبر را را، الرا ارا ارا۔ ضاد حرف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر پڑھیں گے اور ضاد کی صحیح آواز نکالنے کی کوشش کریں گے۔ حمزہ ضاد زبر اد، ضاد زبر ضا اد، حمزہ ضاد زیر اد، ضاد زبر ضا اد، حمزہ ضاد پیش اد، ضاد زبر ضا اد، اد اد اد، حمزہ ثا زبر اث، ثا زبر ثا اثا، حمزہ ثا زیر اث، ثا زبر ثا اثا، حمزہ ثا پیش اس، ثا زبر ثا اثا، اثا اثا اثا، حمزہ سین زبر اس، سین زبر سا اسا، حمزہ سین زیر اس، سین زبر سا اسا، حمزہ سین پیش اس، سین زبر سا اسا، اسا اسا اسا، حمزہ صاد زبر اش، صاد زبر صا اصا، حمزہ صاد زیر اش، صاد زبر صا اصا، حمزہ صاد پیش اس، صاد زبر صا اسا، اسا اسا اسا۔ اب یہ تین حروف ہم نے پڑھے ہیں، ثا، سین اور صاد۔ ان تینوں میں فرق کرنے میں پہلا حرف جو ہے وہ پہلا کلمہ پڑھتا ہوں، اسا اسا اسا، اس طرح تینوں میں فرق ہو جائے گا، اسا اسا اسا، اس طرح حمزہ کاف زبر اک، کاف زبر کا اک کا، حمزہ کاف زیر اک، کاف زبر کا اک کا، حمزہ کاف پیش اک، کاف زبر کا اک کا، اک کا اک کا اک کا، حمزہ قاف زبر اک کو، قاف زبر کو اک کو، حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے، پر بھی پڑھیں گے، اور حروف قلقلہ میں سے بھی ہے، قلقلہ جماؤں کے ساتھ ادا کریں گے، اک کو، حمزہ قاف زیر ایک کو، قاف زبر کو ایک کو، حمزہ قاف پیش اک کو، قاف زبر کو اک کو، اک کو ایک کو اک کو، حمزہ ہا زبر ہا زبر ہا، حمزہ ہا زیر ہا زبر ہا، حمزہ ہا پیش ہا زبر ہا، اہا اہا۔ آگے میں رواں ہی پڑھتا ہوں، احا احا احا۔ اب دیکھیے احا اور احا، ہا حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوگا
اور ہا حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوگا، ان دونوں میں بھی فرق کریں گے۔ اہا اہا، اہا اہا۔ اسی طرح آگے آ، حمزہ اور عین میں فرق تھوڑا سا مشکل ہے، تکلف کے ساتھ ادا کرنا پڑتا ہے، لیکن کوشش کریں گے تو ادا ہو ہی جائے گا۔ آ، حمزہ عین زبر آ، عین زبر آ، 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 آ۔ حمزہ عین زیر ایع، عین زبر آ، ایع۔ حمزہ عین پیش اع، عین زبر آ، اع، آ، ایع، اع۔ آگے حروف قلقلہ میں سے دال ہے، جماؤں کے ساتھ ادا کریں گے۔ حمزہ دال زبر اد، دال زبر دا، اد۔ حمزہ دال زیر اد، دال زبر دا، اد۔ حمزہ دال پیش اد، دال زبر دا، اد، 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 اد۔ آگے اخ، 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 حروف مستعلیہ میں سے پور پڑھیں گے۔ آگے با پھر حروف قلقلہ میں سے ہے، جماؤں کے ساتھ ادا کریں گے۔ حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب۔ حمزہ با زیر اب، با زبر با، اب۔ حمزہ با پیش اب، با زبر با، اب، 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 اب۔ اگر میم مشدد ہے، میم مشدد میں ہم نے قاعدہ پڑھا ہے ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، میم مشدد اور آگے نیچے نون مشدد آئے گا، ان دونوں میں ہمیشہ غنہ کر کے پڑھتے ہیں۔ تو آئیے اس میں بھی غنہ کرتے ہیں۔ حمزہ میم زبر ام، میم زبر ما، ام۔ میم ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے، یہ بھی ساتھ دھیان رکھنا ہے۔ ام۔ حمزہ میم زیر ام، میم زبر ما، ام۔ حمزہ میم پیش ام، میم زبر ما، ام، ام۔ اب یہ دیکھیں غنہ کر رہے ہیں، غنہ کی مقدار ایک الف تک ہوتی ہے، تو ایک الف تک غنہ کریں گے میم کے اندر۔ ام، ام، ام۔ آگے و، ہونٹوں کی گلائے سے واو ادا کریں گے۔ او، ایو، او، اف، اف، اف۔ او، ایو، او، اف، اف، اف۔ اللہ، الا، الا۔ اگر نون مشدد پھر غنہ کریں گے، نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ حمزہ نون زبر ان، نون زبر نہ، ان۔ حمزہ نون زیر ان، نون زبر نہ، ان۔ حمزہ نون پیش ان، نون زبر نہ، ان، 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 ان۔ آگے را ہے تو را کو پڑھتے ہیں۔ حمزہ را زبر ار، را زبر را، ار، را، ار، را، ار، را۔ را پر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ ار، را، ار، را، ار، را۔ آگے جب دیکھیے دوسرے زیر والے قاعدے میں حمزہ کو جب را کے ساتھ ملائیں گے تو حمزہ کے نیچے زیر ہے، تو ار پڑھیں گے۔ اب را کو جب زبر پڑھیں گے تو را کو پر کر دیں گے، ار، را۔ حمزہ جیم زبر اج،
حروف قلقلہ میں جماؤں کے ساتھ قلقلہ ادا کریں گے۔ اج، جیم زبر جا، اج، حمزہ جیم زیر اج، جیم زبر جا، اج، حمزہ جیم پیش اج، جیم زبر جا، اج، 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 اج۔ آگے حمزہ شین زبر اش، شین زبر شا، اش، حمزہ شین زیر اش، شین زبر شا، اش، حمزہ شین پیش اش، شین زبر شا، اش، 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 اش۔ حمزہ یا زبر اج، یا زبر یا، اج، حمزہ یا زیر اج، یا زبر یا، اج، حمزہ یا پیش اج، یا زبر یا، اج۔ مزید اس سبق کا باقی حصہ جو ہے وہ ہم اس سبق کے پارٹ نمبر 2 میں، سبق نمبر 13 پارٹ نمبر 2 میں ہم انشاءاللہ عز و جل پڑھیں گے، سمجھیں گے اور سیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔